الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهاديين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت و ذوق و شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم سب یہاں اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں۔ اگرچہ میرا تجربہ یہ ہے کہ حال میں بندے کو حال کم ہی آتا ہے، مگر چونکہ یہ محفل حج سے آمد کے موقع پر ہے تو یہاں جمع ہونا اس کا اصل مقصود دعوت نہیں ہے، اصل مقصود شکرانہ ہے۔ تو اگرچہ سب کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور پاکستان میں کرسی کے نشے سے اللہ ہی کی پناہ ہے، مگر پھر بھی اگر آپ مقصود کی طرف توجہ رکھیں گے تو مجھے اللہ کے فضل سے بڑا یقین ہے کہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں میں سمجھا بھی پاؤں گا اور آپ سمجھ بھی پائیں گے۔ میں نے آیت شریفہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 خطبے میں پڑھی ہے۔
اور اس کا تعلق شہداء کی عظمت سے ہے، اور محفل ہے حج سے آمد پر، تو آپ تسلی رکھیے کیونکہ محرم کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ میری مختصر بات میں دونوں ہی برکتیں ہیں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس موبائلوں کی بیماری سے نکلنا ہے اور توجہ کرنی ہے۔ میں مختصر بات کروں گا کیونکہ حال کا ایک مخصوص وقت ہے اور اس وقت میں ہم کو بات ختم کرنی ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کے دوسرے نمبر کی سورت ہے۔ اس کی یہ آیت نمبر 154 ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، مگر ان کی زندگی تمہارے شعور سے ماورا ہے۔ تمہاری عقل، تمہارا شعور، تمہاری فہم و فراست ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اب اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، مردہ نہ کہو۔ قول کا تعلق ہوتا ہے زبان سے، یعنی جو بات ہم زبان سے کرتے ہیں یہ قول اور اس کے مشتقات کے احاطے میں آتا ہے۔ تو یہ آیت سن کر ممکن تھا کہ کسی کے دماغ میں یہ خیال آ جاتا، کوئی یہ گمان کرتا کہ یہ شہید ہیں تو مردے ہی، مگر ان کے ادب و احترام کی وجہ سے ہمیں مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ ہو سکتا تھا کسی کے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ ان کی عظمت ایسی ہے، شان ایسی ہے، ہم نے مردہ کہنا نہیں ہے، باقی ہے مردے، ہو سکتا تھا۔ تو اللہ نے سورہ آل عمران، یہ تیسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 169، دوسری آیت نازل فرمائی اور اس میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ پھر مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یا رب العالمین، جو زندہ ہوتا ہے وہ تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے،
تو اسی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرمایا عند ربہم یرزقون، یہ زندہ بھی ہیں اور انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں رزق بھی دیا جاتا ہے. یعنی ایسے زندہ ہیں، نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں. یا اللہ یہ تو ہمارے سامنے کٹ گئے، گردنیں ان کی جدا ہو گئی، اور ہمارے دور کے حساب سے پتہ نہیں کتنی گولیوں کا بس لگ گیا. ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو دفن کیا، منو مٹی کے نیچے لٹا دیا، پھر کیسے زندہ ہیں؟ تو اللہ نے یہاں کیوں، کیسے اور چوں اور چراں کی گنجائش ہی نہیں رکھی، کیونکہ سورہ بقرہ جو پہلی آیت سنائی 154 اس میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں کیوں اور کیسے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ زندہ کرنے والا بھی رب ہے اور تمہیں عقل دینے والا بھی رب ہے، تمہیں سمجھ دینے والا بھی رب ہے، اس سمجھ کا خالق بھی رب ہے اور زندگی کا خالق بھی رب ہے. تو رب جب خود ہی فرما رہا ہے کہ یہ زندگی تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی، تو پھر تم اپنی عقل کی بساط سمیٹ دو. تم عقل کا گھوڑا نہیں دوڑا سکتے، تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے زندہ بھی ہیں اور کھا پی بھی رہے ہیں. اب یہاں پر مجھے ایک بات کی طرف آپ کو غور کرانا ہے. دیکھو زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، یہ شہید ایسے زندہ ہیں کہ دل میں مردہ خیال بھی ان کو نہیں کیا جا سکتا. اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ آیت 154 کہتی ہے زبان سے مردہ نہ کہو، اور سورہ آل عمران آیت 169 کہتی ہے دل میں مردہ خیال بھی نہ کرو. تو اگر زبان سے نہ کہے، بھلے کلمہ پڑھے، بھلے نمازیں پڑھے، حج بھی کرے، عمرے بھی کرے، قرآن بھی پڑھے، مگر خالی شہیدوں کو دل میں مردہ سمجھے تو بھی اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ اس آیت کا منکر ہو گیا. اللہ نے منع کر دیا کہ مردہ سمجھ بھی نہیں سکتے. اچھا یہ کن کے لیے ہے؟ شہیدوں کے لیے. بولے کن کے لیے ہے؟ شہیدوں کے لیے. شہید تو میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. بھئی ایک بندہ کبھی نماز ایک نہیں پڑھتا مگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، مرتبہ شہادت پا لیا، اگرچہ بڑے بڑے اعمال اس کے نصیب میں نہیں تھے مگر اللہ نے ایسی رحمت فرمائی کہ شہید ہو گیا. تو بتاؤ اس کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ اس کو مردہ سمجھ سکتے ہیں؟ یار ایسا گیا گزرا دور، ایک آدمی کو لو وہ نماز بھلے 50 سال سے پڑھ رہا، اس کو ساری نماز کے مسائل بھی نہیں آتے. کیسی گمراہی کی آندیاں ہیں، ہر طرف سے بدعمالیاں اور فحاشیاں اور ساتھ ہی بدماشیاں، ان سب نے ہم کو گھیرا ہوا ہے. اس دور میں بھی ایک عام بندہ اگر وہ شہید ہو گیا تو کیا ہے؟ بولو زندہ. سارے بولو کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، حال ہے، خیر ہے، کیا بولو؟ زندہ ہے. زبان سے مردہ نہیں کہہ سکتے بلکہ دل میں مردہ سمجھ بھی نہیں سکتے.
اب آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، علم دیا ہے، شعور دیا ہے، فہم دی ہے. سوچو ایک عام آدمی اگر وہ شہید ہو جائے تو وہ زندہ ہے، اسے مردہ سمجھ بھی نہیں سکتے، تو بتاؤ پھر اللہ کا نبی کیسے مر سکتا ہے؟ امتی کو کوئی بھی کمال اس کے نبی کے فیض کے بغیر نہیں ملتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں امتی تو زندہ ہو اور ان کا نبی مر گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر غور کریں، اگر نبی کو زندہ کہنا یہ شرک ہے تو یہ پھر کیسا شرک ہے کہ شہید کے لیے تو یہ شرک کرنا جائز ہے اور نبی کے لیے ناجائز ہے؟ یہ پھر کیسا شرک ہے؟ شرک تو ہر حال میں شرک ہے. تو چاہے درخت کو سجدہ کر خدا سمجھ کے، چاہے بت کو کر. اگر کسی نے کعبہ ہے نا، کعبہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، بھائی زیارت کر کے آئے، سنو اس کعبے کی عبادت کی نیت سے سجدہ کرو، بندہ پھر بھی مشرک ہو گیا. شرک تو شرک ہے. اللہ نے فرمایا ان کو مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے. تو یہ کیسا ایمان ہے کہ ایک بندہ اپنے نبی کو مردہ سمجھے اور شہید کو زندہ سمجھے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ تو بات صرف اتنی سی ہے، جس اللہ نے روح نکلنے کے بعد، گردن کٹنے کے بعد، دفن ہونے کے بعد، گردن کٹنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد، دفن ہونے کے بعد شہید کو زندگی عطا فرمائی ہے، ایسا ہی انبیاء کو پردہ فرمانے کے بعد بھی زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. سنو اب یہ سمجھو شہید تو زندہ ہے قرآن کی آیتوں سے، سامنے آپ کی آیتیں. یہ ذرا دیکھو قرآن سے پوچھو کہ یہ جو زندہ ہے ان کا درجہ کون سا ہے؟ یہ کون سے درجے پر ہے؟ تو سورہ نساء قرآن کی 4تھی سورت، آیت نمبر 69 ایک کم 70. جائیں گھروں میں قرآن آپ کے رکھا ہے، کھولیں پڑھیں. اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کیا انعام ہے اس کا؟ ذرا توجہ کریں بات پر. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اب غور کرو وہ انعام والے کون ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں پھر پڑھتا ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اور اللہ نے کن پر انعام فرمایا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا. غور کریں شہداء کتنے نمبر پر ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو شہداء کتنے نمبر پر آ رہے ہیں؟ تیسرے نمبر پر. خدا نے عقل دی ہے، اگر یہ تیسرے نمبر والا زندہ ہے تو دوسرے والا کیسے مر سکتا ہے؟ جو درجے میں اس سے بڑا ہے وہ کیسے مر گیا؟ اور اگر یہ تیسرے والا زندہ ہے تو دوسرے والا بھی زندہ ہے، اور اگر دوسرے والا زندہ ہے تو جن کا درجہ سب سے اونچا ہے وہ کیسے مر سکتی ہے؟
پھر وہ بھی زندہ ہے۔ عجیب دور آ گیا، لوگ کہتے ہیں نبی کو زندہ کہا تو شرک ہو گیا۔ آپ سارے جتنے بیٹھے ہو بولو زندہ ہو یا مردے ہو؟ بولو یار، شرک تو شرک ہی ہوگا۔ پھر اگر کسی کو زندہ ماننا شرک ہے تو اس سے پوچھو، او عقل کے دشمن، تو اپنے آپ کو زندہ مانتا ہے؟ یہ لفظ تو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، در حقیقت یہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کو ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے، وعدہ قرآنی پورا ہونے کے لیے موت آتی ہے، لیکن غلام بن کے آتی ہے۔ پڑھ لو، روایتوں سے ثابت ہے جتنے اللہ کے نبی ہیں ان کے پاس جب موت تشریف لائی تو پہلے اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگی۔ فرمایا ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، سنو ہماری موت اضطراری ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی موت اختیاری ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے وصال ہوتا ہے، مگر پھر اللہ تعالی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ کون عطا فرماتا ہے زندگی؟ بولو او یار، بول دو اونچی، کون دیتا ہے؟ ایک بندے نے کہا نہیں، تو منکر کس کا ہوا؟ بھائی اگر کوئی بندہ کہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں مگر اللہ ان کو زندہ نہیں کرتا تو یہ تو بات ہو گئی غلط، ہم بھی کہیں گے شرک کر رہا ہے۔ اللہ کے دیے بغیر کسی کو کچھ مل نہیں سکتا۔ اور سنو، آخرت کے دن سارے پھر کیا ہو جائیں گے؟ باتیں بہت آسان ہیں، آپ سنی خالی توجہ نہیں کرتے۔ اور قیامت کے دن سب زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ زندگی موت کے بعد ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ماننا شرک ہے تو کیا قیامت کے دن شرک جائز ہو جائے گا؟ اور کافر بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا۔ فرق یہ ہے کہ کافر خالی قیامت کے دن اٹھے گا، اللہ نبی کو ویسی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ عقیدہ ہم نے جیب سے نہیں بنا لیا، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ ہمیں خود سکھایا ہے۔ خود پیارے مصطفیٰ کریم کی یہ تعلیم ہے۔ ابن ماجہ شریف سیاہ ستہ میں شامل حدیث کی کتاب ہے، 6 بڑی کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی۔ تو یہ جو ابن ماجہ ہے سیاہ ستہ میں شامل، نوٹ کر لو، جا کے تصدیق کرنا کہ غلام اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ حدیث نمبر ہے 1636 اور 1637۔ کیا نمبر ہے بولو؟ 1636 اور 1637۔ لکھ لو میری بات، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ سرکار نے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود انبیاء کرام کی زندگی کے بارے میں کیا سکھایا؟ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اس زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام فرما دیا۔ یہ زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ آگے کیا فرمایا؟ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ۔ حی کے کیا معنی ہے؟ یہ حدیث میں لفظ آ رہا ہے، فَنَبِيُّ اللَّهِ
حی یرزق، فرمایا یہ زمین اس پر اللہ نے حرام کر دیا کہ یہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، کھاتے پیتے بھی گئے۔ تو پھر عقیدہ تو سچا میرے امام کا ہی ہوا نا، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نائب غوث اعظم مرشد اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن یہی تو فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ دیکھو غور کرو، ابھی رات کا وقت ہے، کیا کروں؟ یہ پروگرام محرم کے دن ہے، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، پر گلے کا مسئلہ نہیں، گلا گلا کرتا رہتا ہے، گلا اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے، پر دل میں عشق رسول جو بیٹھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سنو، ابھی رات کا وقت ہے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، بتاؤ سورج موجود ہے اس وقت آسمان پر؟ ابھی سورج ہے؟ نہیں ہے، سورج نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، تو کیا مطلب سورج ٹوٹ گیا ہے، فنا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور انہی لفظوں میں قوم مر گیا ہے؟ آج دنیا گلوبل ولیج بن گئی، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا دنیا ایک شہر کی مانند ہو جائے گی۔ آپ کے ہاتھوں میں اینڈرائیڈ موبائل ہے، ابھی فون کرو کسی دوسرے ملک میں، کہیں نہ کہیں ابھی دوپہر ہوگی، کہیں عصر کا وقت ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں صبح بھی ہو رہی ہو، ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر سورج اپنا فیض اب بھی بانٹ رہا ہے، ٹوٹ نہیں گیا۔ اور سورج ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ آسمان پر ستارے اور چاند جگمگا رہا ہے۔ یہ ستارے اور چاند کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سورج خود موجود نہیں ہے، مگر اپنے خلیفے چھوڑے ہوئے ہیں، خلیفے اپنے کام کر رہے ہیں، وہ روشنی پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے اسکولوں کالج کی کتابوں میں بھی پڑھا کہ چاند ستارے کی روشنی اپنی نہیں ہے، یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ آج سورج ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا، لیکن ٹوٹ پھوٹ نہیں گیا، موجود ہے، صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور جن کے پاس ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو یہی میرے امام فرما رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پیارے مصطفیٰ کریم نبوت کا آفتاب ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ بزرگوں نے کہا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، سراجا منیرا۔ قرآن نے پیارے مصطفیٰ کو آفتاب فرمایا، آفتاب، سورج کا سورج، اور کیسا سورج؟ اور یہ سورج چمکنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے مصطفیٰ وہ سورج ہے جو چمکا دینے والا ہے، سراج منیر ہے، چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آفتاب نبوت ہے، قرآن بھی کہتا ہے، بزرگوں نے بھی کہا، بڑا مشہور قصیدہ ہے قصیدہ بردہ شریف، امام محمد البوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کب ان کا وصال ہے؟ 694 یا 695 ہجری، اس حساب سے تقریباً 750 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 750 سال گزر گئے۔
اور یہ قصیدہ وقت نہیں ہے میرے پاس، پیارے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مقبول قصیدہ ہے۔ جب امام بوصیری نے یہ لکھا اس وقت فالج تھا، اسی وقت آنکھ لگ گئی اور کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے ہیں۔ سرکار نے اسی وقت یہ قصیدہ سنا اور اپنی چادر امام بوصیری کو تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ اسی لیے اس کا نام قصیدہ بردہ ہے، کیونکہ عربی میں بردہ تن چادر کو کہتے ہیں۔ اس قصیدے سے امام بوصیری کو سرکار کی چادر ملی، انہوں نے نام ہی سرکار کی چادر والا قصیدہ رکھ دیا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ، امام بوصیری فرماتے ہیں لوگوں سنو، فضل و کمال کا سورج آفتاب پیارے مصطفیٰ ہے۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، فضل کا سورج، فضل کے آفتاب پیارے مصطفیٰ ہیں، اور جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے ستارے بن کر آئے ہیں۔ فضل و کمال کا سورج آمنہ کے لال ہے، باقی جتنے ستارے انبیاء ہیں وہ ستارے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ یظہرنا انوارہا للناس فی الظلم، فرماتے ہیں کمال کا سورج تو سرکار ہی ہے، سارے نبی ستارے ہیں، وہ جو لوگوں میں نور بانٹ رہے تھے، ایمان بانٹ رہے تھے، روشنی بانٹ رہے تھے، وہ سارے انبیاء پیارے مصطفیٰ ہی سے نور لے کے بانٹ رہے تھے۔ جب سارے انبیاء کرام زندہ و حیات ہیں تو پیارے مصطفیٰ کریم کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ میرے سے کسی نے پوچھا، بسا اوقات ہر جگہ دلائل دینے کی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بھی ہوتا یہ ہے کہ کوئی سبزی کے ٹھیلے والا بھی اعتراض کرے تو ہمارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جواب دینے۔ ہر جگہ جواب کی نہیں ہوتی، کیونکہ جواب اس کو دیا جائے جس کی کوئی قابلیت بھی ہو، علم سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہو۔ جس کو خود علم کی تعریف ہی نہ پتا ہو، علم کہتے کس کو ہے، اس کو کیا جواب دیا جائے؟ میرے سے کسی نے پوچھا، یہ عمر گزر گئی جلسوں میں آتے جاتے، سرکار کی حیات پر دلیل کیا ہے؟ میں نے اس کو کہا اگر خدا نے تجھے سمجھ دی ہے تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تو اور میں زندہ ہیں، یہ دلیل ہے کہ آمنہ کا لال زندہ ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ بتاؤ وجہ وجود کائنات کون ہے؟ سرکار خود فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے بنا، پھر ساری مخلوق میرے نور سے بنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے پاور ہاؤس فیل ہو جائے اور تیرے میرے گھر میں روشنی آتی رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ دیکھو سارے نبی ستارے، سرکار آفتاب نبوت، پہلے سرکار پردے میں تھے، حضرت آدم تشریف لائے، حضرت شیش تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم تشریف لائے، حضرت اسماعیل تشریف لائے، حضرت اسحاق تشریف لائے، حضرت یوسف تشریف لائے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام یہ تشریف لائے۔ کیوں؟ آفتاب نبوت پردے میں تھا، یہ انبیاء ستارے بن کر آئے، اور جب پیارے مصطفیٰ تشریف لے آئے تو نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا کہ اب آفتاب نبوت خود آ گیا ہے، اب ستاروں کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ دیکھو پہلے مصطفیٰ کریم پردے میں تھے تو نبیوں کو چمکا رہے تھے، یظہرنا انوارہا للناس فی الظلم، نور پیارے مصطفیٰ ہی کا تھا جو پہنچایا جا رہا تھا،
اور پھر مصطفیٰ کریم پردے میں چلے گئے. پہلے پردے میں تھے، انبیاء چمک رہے تھے، اب پھر پردے میں ہیں. تو بتاؤ سرکار کے وصال ظاہری کے بعد بھی حضور داتا جیسے بزرگ آئے یا نہیں آئے؟ حضور خواجہ جیسے بزرگ ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی تشریف لائے یا نہیں لائے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی تشریف لائے یا نہیں لائے؟ شاہ رکن عالم آئے یا نہیں آئے؟ حضور غوث پاک آئے یا نہیں آئے؟ پہلے مصطفیٰ کریم پردے میں تھے تو نبیوں کو چمکا رہے تھے، اور آپ پردے میں آئے تو ولیوں کو چمکا رہے ہیں. فیض اب بھی آ رہا ہے. فیض بغیر نبی کے واسطے کے کسی امتی کو پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ نے یہ اس کائنات کا طریقہ رکھا ہے. دیکھو اگر کسی کے گھر کی لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو گیا اچانک، آج کل یہ بجلی کا بڑا جانے کا دور ہے، اچانک اندھیرا ہو گیا. اب اچانک اندھیرا ہو جائے اور وہ شور مچا دے، لے بھئی پاور ہاؤس فیل ہو گیا، لے بھئی پاور ہاؤس پھٹ گیا، آج تو بربادی ہو گئی، تباہی ہو گئی. شور مچا دیا. کسی نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا، کیوں شور مچا رہا؟ پتہ نہیں ہے پاور ہاؤس پھٹ گیا. اور تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا دیکھنا میرے گھر میں لائٹ نہیں آ رہی. تو عقل مند کہے گا کہ اگر تیرے گھر میں لائٹ نہیں آ رہی تو ذرا دوسروں کے گھر چیک کر، وہاں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اگر وہاں آ رہی ہے تو سمجھ جا سرکٹ تیرا خراب ہو گیا ہے. پھر تو سمجھ تیرا سرکٹ خراب ہو گیا ہے، اور تیرے پاس روشنی نہیں آ رہی، تو نے واویلا مچا دیا، پاور ہاؤس فیل ہو گیا. بندے کا پنکھا خراب ہو جائے اور سامنے رکھے خراب ہو گیا، خراب ہو گیا، خراب ہو گیا، خراب، اس نے ٹھیک ہو جانا ہے؟ طریقہ یہ ہے اسے اٹھا کر اس کے کاریگر الیکٹریشن کے پاس جانا پڑے گا. تجھے سمجھ نہیں آئے گی، وہ سمجھے گا کون سی تار ہلی ہوئی ہے. تو یہ کئی لوگوں کی تاریں ہل گئی ہیں، خود بجھے ہوئے ہیں تو سمجھتے سارے ہی بجھے ہوئے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے. تیری جو تار ہلی ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتا، وہ روحانی الیکٹریشن ہی سمجھ سکتا ہے تیری تار کون سی ہلی ہوئی ہے. پر تیری پرابلم یہ ہے کہ تو گھر میں ہی بیٹھے شور مچا رہا ہے، پنکھا خراب ہو گیا، پنکھا خراب ہو گیا. اور اللہ کے بندے کسی روحانی الیکٹریشن کے پاس جا. مصیبت تیری ہے کہ تو جاتا بھی نہیں ہے. چل میں تجھے پاکستان کا سب سے بڑا روحانی الیکٹریشن بتاؤں، وہ لاہور میں داتا دربار ہے. تو جاتا ہی نہیں، تو جاتا ہی نہیں ہے. دیکھو اللہ کا نبی زندہ ہے. مسلم شریف، بخاری کے بعد دوسری کتاب سب سے بڑی کون سی ہے؟ مسلم. ان کو صحیحین کہا جاتا. صحیح مسلم کے اندر نوٹ کر لو، حدیث نمبر ہے 2375. کیا نمبر ہے بولو؟ یہ نہیں کہاں سے پڑھ گیا، کون پڑھ گیا، پڑھ خود جا کے. خدا تجھے توفیق دے. کھول کتابیں. مسلم شریف حدیث نمبر 2375 ہے. معراج کی رات سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے پاس سے ہوا. میں نے جو دیکھا ہوا قائم یصلی فی قبرہ ہی، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اوہ معاذ اللہ جو مر کے مٹی ہو جائے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا؟ یہاں تو بڑی باتیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ بھی جاؤ نا قبرستان، کون سا نیو کراچی میں نہیں ہے، جاؤ. ساری رات سارا دن ہے، یہ سرچ لائٹیں بھی لے جاؤ تو اوپر سے لگاؤ، اور ساتھ میں دوربین، خوردبین، مائکروسکوپ جو مرضی لے جا، فٹ کر قبر کے اوپر ڈال، اوپر سے سرچ لائٹ، اوپر سے مائکروسکوپ ہی لگا، بتا اندر کیا ہو رہا ہے.
بتا مردہ کیا کر رہا ہے؟ نہ تیری سچ لائٹ تجھے بتائے گی، نہ تیری دوربین خودبین مائکروسکوپ لگا سارے آلات لے جا تیرے پاس جو بھی وہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں لے جا وہ فٹ کر، بندے کی ہڈیاں بھی دکھا دیتی ہے، دکھا اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں تجھے بتاؤں اگر تو قبر کھول بھی لے پھر بھی تجھے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے، عالم برزخ کھولنے کے بعد بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور قربان جا میرے مصطفیٰ کے علم غیب پر سواری گزری ہے، بتا رہے حضرت موسیٰ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، صرف نظر ماری ہے۔ ایک نقطے کی طرف توجہ کراتا ہوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے، پر گل آ جاوے تو پھر ان کی کریے، آج ہو گئی ہے۔ سنو، سرکار نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اس وقت تک ابھی سرکار عالم برزخ میں گئے نہیں تھے۔ وہ سمجھ آ رہی جے یا تو جا رہی جے؟ جس وقت سرکار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، اس وقت خود عالم برزخ میں نہیں گئے تھے، پہلے عالم ارواح میں تھے، پھر عالم دنیا میں آئے تھے، ابھی عالم برزخ میں گئے نہیں تھے۔ اور جہاں بندہ جائے ہی نہیں ادھر کی بات کیسے بتائے؟ آپ زندگی میں اگر لاہور گئے ہی نہیں تو پھر تسی جمے ہی نہیں، مشہور ہے نا جنہیں لاہور دے کہہ رہی ہو جمے ہی نہیں۔ دیکھو اگر آپ لاہور گئے ہی نہیں تو لاہور کا شہر کیسا ہے کیسے بتائیں گے؟ پہلے دیکھنا پڑے گا۔ بتاؤ جہاں سے بندہ ہو کر آ جائے اس کی بات ٹھیک بتا سکتا ہے یا جہاں گیا ہی نہیں اس کی بات ٹھیک بتا سکتا ہے؟ بولو، جہاں سے ہو کر آ گیا اور مصطفیٰ کریم ابھی عالم برزخ میں گئے نہیں ہیں، برزخ کی بات بتا رہے ہیں، اور اب تو سرکار عالم برزخ میں آئے اور دنیا سے ہو کر گئے ہیں، جہاں گئے نہیں تھے ادھر دیکھ رہے تھے، جہاں سے ہو کر گئے ہیں وہاں کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ یقین کریں میں گھنٹہ اس حدیث پر گزار دوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، کیونکہ میرا یہ بھی سوال ہے ادھر نماز کدھر نماز تو آج بیت المقدس میں ہونی ہے۔ سرکار تو تھے براق پر، لمحے میں وہاں پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کیا تھے بولو؟ کیا تھے؟ کھڑے تھے، تو مطلب قیام میں، تو سرکار تو لمحے میں پہنچ گئے، تو حضرت موسیٰ نماز توڑ کے گئے تھے۔ بھائی اتنی دیر میں تو میرے تیرے جیسا نماز نہیں پڑھ سکتا، جدی نماز سدھی نہیں، سرکار تو آن کی آن میں وہاں اور حضرت موسیٰ پہلے وہاں موجود۔ بے شک یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے بزرگوں کا ترجمہ ہے، مجھے اختلاف نہیں ہے، پر محبت کی بات ہے، پسند آئے تو رکھ لو نہیں تو واپس دے دو، میں لے جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، ویسٹ کوٹ کی جیبیں بہت ہے، کچھ ادھر ڈال لوں گا، پریشانی مجھے کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ قائم یصلی فی قبرہ ہی، سرکار کی سواری گزری وہ کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے۔ یصلی کا ترجمہ درود بھی ہے، هو الذی یصلی۔ سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، جو زندہ ہوتا ہے وہ جسم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سارے چکر پتہ ہے کیا نہ دیکھنے کے، میں بات اختتام کی طرف لے جاؤں، وقت میں نے آپ کو پہلے کہا نا یہاں وقت کا بڑا مسئلہ ہے۔ سنو، یہ سارے چکر ہیں نہ دیکھنے کے، خود نظر نہیں آتا تو کہتے ہے ہی نہیں، او ہوگا یار تجھے نظر نہیں آ رہا، ہے ہی نہیں، نہ دیکھنے کے کسے؟ بتاؤ اگر ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے بالفرض آپ کی اس سے بات کرنے کی طاقت ہو جائے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ رہا، بالفرض آپ کی اتنی صلاحیت ہو گئی کہ آپ اس بچے سے بات کرو اور اس بچے کو کہو جس دنیا میں میں رہتا ہوں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کیٹو کی چوٹی بھی ہے، بندہ ایک دن میں چڑھ نہیں سکتا،
اور پتہ نہیں کیسے کیسے میدان ہیں، اور سن 5 تو دریا ہیں بہت بڑے ہیں، اور ایک ایسا سمندر ہے تیری زندگی گزر جائے تو اس سمندر کا کنارہ نہیں دیکھ سکتا، او ادھر جا ادھر جا، پانی پانی، وہ بچہ کہنے لگا پاگل ہوگی، اس کا دماغ خراب ہے، اور ادھر ہلتا ہوں دیوار ادھر ہلتا ہوں دیوار، یہاں اٹھ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، اس نے پہاڑ نکال لیا، پتہ نہیں کیا کیا نکال لیا، کیوں؟ اس بچے نے دیکھا نہیں ہے۔ جب دنیا میں آئے گا تو خوشی خود ہی اس بات کا قائل ہو جائے گا یہ نہ دیکھنے کے قصے ہیں، سارے نہ دیکھنے کے مسئلے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ربائی لکھی، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اٹک گئے، چوتھا مصرع ہی نہیں آتا، بڑا غور کیا، کوئی وزن بیٹھ جائے، چوتھا مصرع کیا ہے، بار بار پڑھ رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، پھر اٹک گئے، چوتھا مصرع لگ ہی نہیں رہا، اور ربائی ہوتی ہے 4 مصرع کی، پورے ہی نہیں ہے، تو کیسے ربائی بنے؟ بڑے پریشان، دن گزر گئے، ربائی نہیں بن رہی، ایک دفعہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے درود پاک پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ کوئی نظر کرم بھی فرما دے، یہ ربائی پوری نہیں ہو رہی، سر کا ادھر درود پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھ لگ گئی، ادھر کیا دیکھا؟ آمنہ کے لال سامنے تشریف فرما، اپنے جمال سے پردے ہٹا دیے، اور سرکار نے فرمایا پڑھ سادی ربائی کیا ہے تیری؟ کہا یا رسول اللہ ربائی مکمل نہیں ہے، چوتھا مصرع نہیں لگ رہا، کہا پڑھو تو صحیح ہے کیا ربائی؟ شروع ہو گئے، شیخ سعدی بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، شیخ سعدی چپ ہو گئے، سرکار نے فرمایا پڑھ سعدی صلو علیہ وآلہ، اس ربائی کا چوتھا مصرع خود سرکار کا بیان کرتا ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں، جدھر سب چپ ہو جائیں ادھر آمنہ کا لال ہی ارشاد فرماتا ہے، منظر قیامت کا خیال کر لو، سب چپ ہوں گے، بولنے والے آقا ہوں گے۔ الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی شافعی کی 2 جلدوں میں کتاب ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی شافعی وہ عالم ہیں جو 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، 70 سے زیادہ دفعہ بزرگوں نے لکھا، انہوں نے جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں ایک استاد حدیث پڑھانے والا حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے انہوں نے ایک حدیث بیان کی، تو ایک ولی وہاں بیٹھے تھے، ایک نظر والے بیٹھے تھے، وہ جب اس حدیث پہ پہنچے تو وہ بزرگ کہتے ہوں یہ حدیث نہیں ہے، تو وہ استاد حدیث انہوں نے کہا کہ حضرت کتاب میری سامنے ہے، میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، کیسے نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تیری نظر کتاب پر ہے، میری نظر رسول اللہ کے چہرے پر ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی شافعی نے الحاوی للفتاوی میں لکھا، تو پہلے حدیث پڑھتا رہا، سرکار خوش ہوتے رہے، یہ حدیث تو نے پڑھی، سرکار فرما رہے یہ میں نے نہیں فرمایا ہے، اور دیکھنے والے جانتے ہیں۔ بس وقت ختم ہو گیا، یہ بھی بتا دوں بس 2 جملوں میں کہ سرکار کو بھی شہادت نصیب ہوئی ہے، سرکار بھی شہید ہوئے ہیں۔ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شہادت جہری ہے، ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت حقیقی ہے، ایک شہادت حکمی ہے۔ جہری یا حقیقی تو یہی آپ کے سامنے اللہ کی راہ میں ایک بندہ کٹ گیا، شہید ہو گیا، اور شہادت سری اور شہادت حکمی یہ ہے کہ وہ شہید تو ہوا ہو
لیکن اس کے ساتھ ایسا ظاہری معاملہ نہ ہوا۔ اب یہ کیسے؟ دیکھو، فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے سرکار کو گوشت میں زہر ملا کر کھلایا تھا، اور اس کے بعد جتنا عرصہ سرکار ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں رہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر سال اس زہر کا اثر مجھے تنگ کرتا ہے، اور میری اب ہر کٹتی ہے۔ اب ہر یا تو دل کی رگ کو کہتے ہیں یا شہ رگ کو کہتے ہیں، یعنی وہ تکلیف ساری زندگی رہی۔ اور پھر سرکار کا وصال بھی اسی زہر کے لوٹ آنے سے ہوا، تو یہ شہادت سری ہوئی۔ صدیق اکبر کی بھی شہادت ہے، وہ بھی سری ہے۔ سرکار خیبر والے زہر کے لوٹ آنے سے دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضرت صدیق اکبر غار ثور میں سانپ نے ڈسا تھا، انہیں بھی وہ زہر تکلیف پہنچاتا رہا، اور ان کا وصال اس زہر کے لوٹ آنے سے ہوا ہے۔ تو یہ شہادت سری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک عظمت دین میں ہو، ایک شان دین میں ہو، اور وہ میرے مصطفیٰ کریم کو حاصل نہ ہو۔ اللہ نے یہ شہادت سری کا کمال بھی پیارے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا۔ آپ میں سے کوئی کہے گا کہ شہید ظاہری کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی سرکار کو شہید کرتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سرکار پر غالب آ گیا۔ جو شہید ہو جاتا ہے وہ بظاہر مغلوب ہو جاتا ہے، بظاہر دیکھنے میں، اور جو شہید کرنے والا ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آمنہ کے لال پر کوئی غالب آ جائے؟ اور دوسری بات، قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ مائدہ 5ویں سورت ہے، آیت نمبر 67 ہے، 3 کم 70۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی نگہبانی فرمانے والا ہے۔ اگر سرکار کی ظاہری شہادت ہو جاتی تو پھر اس آیت کے معنی غلط ہو جاتے، یہ آیت درست نہ رہتی۔ اس لیے سرکار کی شہادت سری ہوئی ہے۔ ہر نبی اللہ کا وہ زندہ ہے، اور ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد حقہ پر ہی قائم و دائم رکھے، اور حق پر ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ اس دور میں یہ ظلمت کی جو آندیاں ہیں، ہر طرف گمراہی دلالت، رستہ صرف ایک ہے، اعلیٰ حضرت کا دروازہ نہ چھوڑنا۔ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کتنا بڑا جبہ پہن کے آ جائے، داڑھی شریف کتنی بڑی ہو، پگڑی بھلے کتنی اونچی پہنتا ہو، بھلے گاڑی بڑی ہو، مرید دھکا دینے کے لیے بہت ہو، اگر وہ اعلیٰ حضرت سے دور کرتا ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ بیٹھے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔